انسان زنا کرتا ہے، آج انسان جھوٹ بولتا ہے، آج انسان عیاری مکاری کرتا ہے، آج انسان دغا بازی کرتا ہے، تمام گناہوں میں ملوث رہتا ہے۔ مگر اے میرے ملت کے نوجوانوں، کبھی آپ نے اندازہ لگایا گناہ کیوں کرتا ہے انسان؟ یعنی انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ لوگوں کو کیوں ستاتا ہے؟ پریشان کیوں کرتا ہے؟ پڑوسیوں کا خیال کیوں نہیں رکھتا ہے؟ میرے ملت کے نوجوانوں، یاد رکھیے گناہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا یہ دل جو ہے، جب دل بگڑ جاتا ہے تو انسان گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب دل بگڑتا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے۔ جب دل بگڑتا ہے تو انسان عیاسی کرتا ہے۔ جب دل بگڑتا ہے تو انسان جھوٹ بولتا ہے۔ جب دل بگڑتا ہے تو انسان چغلی کرتا ہے۔ جب دل بگڑتا ہے تو انسان بغض و کینہ رکھتا ہے۔ جب دل بگڑتا ہے تو انسان ایک دوسرے کو پریشان کرتا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، مجھے کہنے دیا جائے کہ جب دل بگڑتا ہے تو کوئی ابو جہل بنتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو کہیں نمرود بنتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو فرعون بنتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو قارون بنتا ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے جب دل بگڑتا ہے تو گستاخ رسول بنتا ہے، جب دل بگڑتا ہے تو اشرف علی تھانوی بنتا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اور یہی دل جب سنورتا ہے، جب دل یہ روشن ہوتا ہے تو اپنے وقت کا ابو بکر صدیق بنتا ہے۔ جب دل سنورتا ہے تو عمر فاروق اعظم بن کے چمکتا ہے۔ جب دل سنورتا ہے تو عثمان غنی بن کے چمکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ دل سنورتا ہے تو مولا علی شیر خدا فاتح خیبر بن کے چمکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دل جب روشن ہوتا ہے تو اپنے وقت کا غوث اعظم بن کے چمکتا ہے۔ جب یہ دل روشن ہوتا ہے تو اپنے وقت کا خواجہ غریب نواز بن کے چمکتا ہے۔ یہ دل روشن ہوتا ہے تو اپنے وقت کا یعنی شاہ برکت اللہ، شاہ برکات بن کے چمکتا ہے۔ جب یہ دل چمکتا ہے تو غازی ملت بن کے چمکتا ہے۔ جب یہ دل چمکتا ہے تو حاجی وارث پاک بن کے چمکتا ہے۔ جب یہ دل چمکتا ہے تو مقصود میں افضل سمنانی بن کے چمکتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، مجھے کہنے دیا جائے جب دل سنورتا ہے تو اپنے وقت کا امام احمد رضا خان بن کے چمکتا ہے، اور جب یہ دل سنورتا ہے تو اپنے وقت کا تاج الشریعہ بن کے چمکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات، جب انسان کا دل سمجھ جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے تو سچا پکا نمازی بنتا ہے۔ جب دل سمجھ جاتا ہے تو علماء کا وفادار بن جاتا ہے۔ جب دل سمجھتا ہے تو اماموں کی قدر کرتا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اپنے دلوں کو روشن کرو، اپنے دلوں کو پاک کر لو۔ اب پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ کل کے مسلمان دلوں کو روشن کرتے تھے، رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے ایمان روشن کر لیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دل جب روشن ہوا تو رسول اللہ کا کردار دیکھ کے روشن ہو گیا، رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے اپنے دل کو روشن کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہم اپنے دل کو کیسے روشن کریں؟ گناہوں کیسے بچائے؟ برائی سے ہم کیسے بچے؟ تو میرے ملت کے نوجوانوں، اپنے دل کو پاک کرو، اپنے دل کو روشن کرو۔ دل کو روشن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دلوں میں محبوب کی محبت بٹھا لو۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی محبت بٹھاؤ۔ جب تک رسول اللہ کی محبت نہیں ہوگی تمہارا دل روشن نہیں ہو سکتا ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، دل جب روشن ہوتا ہے، جب دل روشن ہو جائے گا تو انسان نیکیوں میں مشغول ہو جائے گا، برائی سے بچتا ہوا نظر آئے گا، بدگمانی سے بچتا ہوا نظر آئے گا، جھوٹ سے بچتا ہوا نظر آئے گا، ایک دوسرے سے پریشان کرنے سے بچتا ہوا نظر آئے گا، غریبوں کی مدد کرتا ہوا نظر آئے گا، فقیروں کی مدد کرتے ہوئے گزرے گا۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، جب دل سنور جاتا ہے تو انسان نیک بن جاتا ہے، جب دل سنور جاتا ہے تو انسان عاشق رسول بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج کے دور حاضرہ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اللہ اکبر، کون سی برائی ہے جو قوم مسلم کے اندر پروان نہ چڑھ رہی ہو؟ جوا بازی دیکھو تو مسلمانوں کے اندر،
دیکھو تو مسلمانوں کے اندر، خرافاتیں دیکھو تو مسلمانوں کے اندر، ڈی جے گانے دیکھو تو مسلمانوں کے گھروں میں ہوتے ہیں، کئی شادی بیاہ میں ہوتے ہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، جب تک اپنے دل کو روشن نہیں کرو گے، رسول اللہ کی محبت دل میں نہیں بٹھاؤ گے، صحابہ کا کردار اپنے دل میں نہیں بٹھاؤ گے، رسول اللہ کا کردار اپنے دل میں نہیں بٹھاؤ گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو رسول اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل کر لو، صحابہ کے طریقے پہ عمل کرنا شروع کر دو، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا شروع کر دو۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، جو اللہ اس کے رسول کے احکام کو تسلیم کر لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا نظر آتا ہے۔ بہت خوب، کیا بات ہے بابا۔ حضرات، اپنے دلوں کو روشن کرو، اور دلوں کو روشن کرنے کا طریقہ میں نے بتایا کہ اپنے دلوں میں پیارے آقا علیہ السلام کی محبت بٹھاؤ، ان کے طریقے کو اپناؤ، ان کے طور و طریقے کو اپناؤ۔ میرے آقا کیسے اپنی زندگی گزارتے تھے، کیا حکم ہم کو دیا ہے۔ حضرات، آج کل زیادہ تر دیکھا جاتا ہے انسان ریاکاری کرتا ہے، اور ریاکاری گناہ کو ایک بہت چھوٹا سا گناہ سمجھتا ہے، مگر پیارے میرے آقا فرماتے ہیں ریاکاری اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بس اتنا ہی کہہ پائے تھے، ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، ان کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، اور زمین پہ گشی تاری ہو جاتی ہے، فوراً بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ چند منٹ کے بعد جب آپ کو ہوش آتا ہے پھر حدیث پاک بیان کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، لفظ قال قال رسول اللہ نکلتا ہے، پھر آپ کے دل میں خوف خدا ایسا رچ و بس جاتا ہے، مارے ڈر کے خوف کے آپ پھر زمین پہ تشریف لے آتے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب آپ حدیث مکمل کرتے ہیں، اے میرے ملت کے نوجوانوں، پتہ یہ چلا کہ خوف خدا یعنی اس حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی 3 شخص ایسے حاضر کیے جائیں گے، 3 لوگ وہ حاضر کیے جائیں گے، یعنی اپنے وقت کے حفاظ حاضر کیے جائیں گے، اپنے وقت کے عالم حاضر کیے جائیں گے، اپنے وقت کے حافظ و مقرر حاضر کیے جائیں گے، اپنے وقت کے شورا حاضر کیے جائیں گے، اپنے وقت کے علماء حاضر کیے جائیں گے، اور پھر ایک اور وہ جماعت ہوگی جو اپنے وقت کے بہت بڑے امیر ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے پیسے والے ہیں، اپنے وقت کے بہت زمیندار ہیں، اپنے وقت کے بہت دولت مند ہیں، وہ حاضر کیے جائیں گے۔ اور تیسرے وہ لوگ حاضر کیے جائیں گے جن کے اندر اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ نے طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، جو جہاد کرتے تھے، جنگ لڑا کرتے تھے، وہ لوگ حاضر کیے جائیں گے۔ آئیے دیکھیں میرے ملت کے نوجوانوں، سب سے پہلے حافظ حاضر کیے جائیں گے، حفاظ حاضر کیے جائیں گے، علماء حاضر کیے جائیں گے، ان سے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے نیک بندے، میں نے تجھے دنیا پہ بہت سی نعمتیں دی ہیں، بتا تو نے میری نعمت کا کیا شکریہ ادا کیا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت خوب۔ میری نعمت کا کیا شکریہ ادا کیا ہے؟ تو اللہ اکبر، اس وقت زبان سے سچائی نکلے گی۔ آپ یہاں ہیلے بہانے بتا سکتے ہیں، مگر رب کی بارگاہ میں جو سوال ہوگے تو آپ کی زبان خود بخود سچائی بیان کرے گی۔ اللہ اکبر، اس وقت حفاظ کہے گا اے رب کعبہ، گر گرا کر کے آواز میں کہے رب کعبہ، میں نے علم حاصل کیا، میں نے قرآن اپنے سینوں کے اندر بٹھایا اور خود پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، لوگوں کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، رب فرمائے گا اے حفاظ ذرا اتنا اور بتا دے کہ تو نے جو قرآن سیکھا ہے، لوگوں کو سکھایا ہے، اس نیت سے سکھایا ہے، اس نیت سے پڑھا کہ لوگ تجھے حافظ کہیں گے، لوگ تجھے قاری کہیں گے، لوگ تجھے مفتی کہیں گے، لوگ تجھے محدث کہیں گے، لوگ تجھے علماء کہیں گے، لوگ تجھے مقرر کہیں گے، لوگ تجھے شاعر کہیں
کہیں گے اے شخص بتا تو اس نیت سے کیا تھا یا اس نیت سے کیا گیا مجھے راضی کرنے کی نیت سے پڑھا تھا؟ اللہ اکبر۔ اس وقت زبان ڈگمگا کر کہے گی اے رب کعبہ میری نیت تو یہی تھی کہ اللہ مجھے حافظ بنا دے، لوگ تاکہ مجھے حافظ کہیں، لوگ مجھے قاری کہیں، لوگ مجھے عالم کہیں۔ تو اللہ ارشاد فرمائے گا اے حافظ اے شخص میں نے تیری تمام تمنائیں دنیا پہ پوری کر دی ہے، اپنے بندوں سے تجھے حافظ بھی کہلا دیا، میں نے اپنے بندوں سے تجھے قاری بھی کہلا دیا، میں نے اپنے بندوں سے تجھے عالم بھی کہلا دیا، اب تیرے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اے فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر کبیرن کبیرہ، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہ شخص حاضر کیا جائے گا جو دین کے نام پہ دولت خرچ کرتا ہے، جلسے کے نام پہ دولت خرچ کرتا ہے، مسجد کے نام پہ دولت خرچ کرتا ہے، غریبوں کے نام پہ دولت خرچ کرتا ہے، یعنی بہت امیر آدمی حاضر کیا جائے گا۔ رب فرمائے گا اے میرے بندے میں نے تجھے دنیا پہ بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، کیا تو نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا؟ اللہ اکبر۔ اس شخص نے کہا اللہ تو نے مجھے دولت دی تھی اور میں نے اس دولت کو راہ خدا میں خرچ کر دیا، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے بندے ذرا تو اتنا اور بتا دے کہ تو نے جو دولت خرچ کی تھی اس نیت سے خرچ کی تھی کہ لوگ تجھے یعنی دولت مند کہیں گے، لوگ تجھے دیالو کہیں گے، لوگ تجھے ایک بہت ہی نیکوکار سمجھیں گے کہ بہت پیارا شخص ہے، بہت اچھا شخص ہے، بہت دیالو ہے جو دین کے نام پر اچھے کام پہ خرچ کرتا ہے، اس نیت سے دیا تھا کیا اس نیت سے کہ مجھے راضی کرنے کی نیت سے دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت زبان ڈگمگا کر بندہ کہے گا اے رب کعبہ میری دل میں نیت تو یہی تھی کہ لوگ مجھے دولت مند کہیں، لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے طاقتور دولت مند کہیں، اتنا کہنا تھا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے شخص میں نے تیری تمنا دنیا پہ پوری کر دی، لوگوں سے تجھے سخی کہلا دیا، لوگوں سے تجھے مالدار کہلا دیا، دیالو کہلا دیا، اب تیرے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ حکم فرشتوں کو دے گا اے فرشتوں اس کے منہ کو گھسیٹ کر کے جہنم میں دھکیل دو۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں اب تیسرا شخص حاضر کیا جائے گا جو مذہب اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کر دیا، شہادت کا جام پی لیا، اس کو حاضر کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے بندے بتا تو نے میری نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا؟ اس شخص کہے گا اللہ تو نے اپنی مجھے جان بخشی، طاقت و قوت عطا بخشی، میں نے تیری راہ میں لڑتے لڑتے اپنی جان کو قربان کر دیا، سبحان اللہ۔ اتنا کہنا تھا۔ رب فرمائے گا اے بندے ذرا اتنا اور بتا دے کہ تو نے جو جان دی تھی اس نیت سے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں گے، لوگ تجھے طاقتور کہیں گے، لوگ تجھے بڑی ہمت والا کہیں گے، یہ لوگ تجھے شہید کہیں گے، اس نیت سے کیا تھا۔ اتنا کہنا تھا۔ زبان حال سے عرض کرے گا مولا میرے دل میں نیت یہی تھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے، لوگ مجھے طاقتور کہیں گے، لوگ مجھے شہید کہیں گے، اتنا کہنا تھا۔ رب فرمائے گا میں نے تیری ساری تمنا دنیا پہ پوری کر دیا، اب تیرے لیے یہاں کچھ بھی نہیں۔ اللہ اسے گھسیٹ کے منہ کے بل جہنم میں دھکیلوا دے گا۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں اس سے کیا پتا چلا، اس حدیث پاک سے کیا آپ کو درس ملا؟ تو پتا یہ چلتا ہے کہ جو لوگ یعنی دنیاوی دکھاوے طور پہ نیک کام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اگر دکھاوے کے طور پر کرے گا تو اسے ریاکاری کہا جاتا ہے، اور ریاکاری وہ گناہ ہے جس کی بخشش نہیں بلکہ جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ اے میرے ملت کے
نوجوانوں جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو، سبحان اللہ، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی نیت سے کیا کرو، انشاءاللہ اس میں خوب خیر و برکت ہوگا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، عطش و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر صرف خاکی کفن رہ جائے گا۔ قرآن کی آیت کریمہ میں نے پیش کی تھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے افضل جو دین ہے وہ دین الاسلام، مذہب اسلام ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، مذہب اسلام کی قدر کرو، اس کی تعظیم کرو، اور آقا علیہ السلام صحابہ اکرام کے بتائے اصول حسنہ پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب کعبہ سنانے اور سننے سے پہلے زیادہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد تمام حاضرین کو ان پورے الفاظوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔